اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
وتيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ صلوات میں حضرات ایک مطلع دو تین شعر ثواباً مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جناب شمس تبریز صاحب کے دیکھیے گا کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا میرا باس ہے کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا میرا باس ہے مرتضیٰ کی اور زہرا کی دعا عباس ہے بالیقین جود و سخا کی انتہا عباس ہے مانگتا ہوں اس سے میں دیتا میرا عباس ہے بالیقین جود و سخا کی انتہا عباس ہے مانگتا ہوں اس سے میں دیتا میرا عباس ہے تو اس طرف اہل ستم اور اس طرف اہل حرم خوف ان کا اور ان کا حوصلہ عباس ہے خوف ان کا اور ان کا حوصلہ عباس ہے تو ظلم دوبارہ کبھی کرب و بلا آیا نہیں 1400 سال کا اتہاس ہے کہ ظلم دوبارہ کبھی کرب و بلا آیا نہیں جانتا ہے نہر پاس سویا ہوا عباس ہے ظلم دوبارہ کبھی کرب و بلا آیا نہیں جانتا ہے نہر پاس سویا ہوا عباس ہے آخری شعر سماعت کر لیں کہ جانتا ہے نہر پاس سویا ہوا عباس ہے تو حوض کوثر اس طرف اور اس طرف نہر فرات ایک کا مالک علی اور ایک کا عباس ہے ایک کا مالک علی اور ایک کا عباس ہے ایک نعرہ صلوات پڑھیں حضرات بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے مدحہ اہل بیت آئیے حضرات میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے برادر عزیز علی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں برائے تعزیر ظہور امام زمانہ صاحب نعرہ صلوات چاند سے سماعت فرمائیں کہ شبیر کا ایسا کوئی زوار نہیں شبیر کا ایسا کوئی زوار نہیں
میرا جس کا مددگار نہیں ہے، عباس میرا جس کا مددگار نہیں ہے۔ شیعہ سماعت فرمائیں گے کہ گزرے ہیں جو دن مجلس و محفل میں ہمارے، گزرے ہیں جو دن مجلس و محفل میں ہمارے، ہر ایک لمحہ بھی ان میں کوئی بیکار نہیں ہے، ایک لمحہ بھی ان میں کوئی بیکار نہیں ہے۔ چار میں سے اور سمت فرمائیں، ایک سلوات بھیجیے آپ حضرات۔ کہ کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، ارے چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین۔ ایک سلوات بھیجیے آپ حضرات۔ اللہم صلی اللہ محمد و ایک کہ جاتے تھے شبیر کربل میں جدھر ام البنین، جاتے تھے شبیر کربل میں جدھر ام البنین، اور ساتھ میں غازی بھی آتے تھے نظر ام البنین، ساتھ میں غازی بھی آتے تھے نظر ام البنین، کہ جس کے در سے کوئی بھی پلٹا نہیں ہے خالی ہاتھ، جس کے در سے کوئی بھی پلٹا نہیں ہے خالی ہاتھ، اور دو جہاں میں ایسا ہے تیرا پسر ام البنین، کہ یہ شرف پایا ہے تو نے مادر باب المراد، یہ شرف پایا ہے تو نے مادر باب المراد، ارے جو ہے زہرا کا وہی ہے تیرا
घर उम्मुल बनीन, जो है ज़हरा का वही है तेरा घर उम्मुल बनीन, के दी शहादत इस तरह से दश्त में अब्बास ने, दी शहादत इस तरह से दश्त में अब्बास ने, ओ कर दिया ऊंचा जहां में तेरा सर उम्मुल बनीन। एक सलवात भेजते हैं आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आखिरी 4 में से पेश कर रहे हैं। एक सलवात भेजते हैं आप नारे हैदरी। एक सलवात और भेजते हैं आप के सोए हुए नसीब जगाती है करबला, सोए हुए नसीब जगाती है करबला, ओ गर पाक है लहू तो बुलाती है करबला, गर पाक है लहू तो बुलाती है करबला, ओ गर जानते नहीं हो तो फिर हुर को देख लो, ओ दोज़ख की आग से भी बचाती है करबला, दोज़ख की आग से भी बचाती है। आइए जनाब गुररेज़ साहब। मोहतरम जनाब खुशनूर मुस्तफ़ा साहब बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा था। अपनी फ़हरिस्त का आखिरी नाम उस्ताद शुरा को आवाज़ देना है। दो मतले और एक शेर पेश करता हूँ, इस्तक़बाल में समात फरमाएँ कि अब्बास ने मैदान को यूं पार किया है, अब्बास ने मैदान को यूं पार किया है, कुल फौज को टूटी हुई दीवार किया है। अब्बास ने मैदान को यूं पार किया है, कुल फौज को टूटी हुई दीवार किया है। जिस शख्स ने खुशनूर साहब जिस शख्स ने अब्बास का इनकार किया है, जिस शख्स ने अब्बास का इनकार किया है, अल्लाह ने उस शख्स को फिन्नार किया है। जिस शख्स ने अब्बास का इनकार किया है, अल्लाह ने उस शख्स को फिन्नार किया है। शेर आपके हवाले, और इस बात को जहन में रखिएगा कि आप बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे हुए हैं कि जिस शख्स ने अब्बास का इनकार किया है, अल्लाह ने उस शख्स को फिन्नार किया है। जो चाहे दुआ हज़रत अब्बास से मांगो, जो चाहे दुआ हज़रत अब्बास से मांगो, खालिक ने इन्हें मालिक व मुख्तार किया है। जो चाहे दुआ हज़रत अब्बास से मांगो, खालिक ने इन्हें मालिक व मुख्तार किया है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ उस्ताद शुरा अली जनाब फ़िदवी नक़वी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें।
برائے تعجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ صلوات۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہیں دعائے مرتضی کا واسطہ بنی ہیں دعائے مرتضی کا واسطہ بنی ایک مسافر ہے تمنا راستہ بنی ایک مسافر ہے تمنا راستہ بنی حضرت عباس کا جوش وغا بنی حضرت عباس کا جوش وغا بنی کربلا کی نصرتوں کا ولولہ بنی کربلا کی نصرتوں کا ولولہ بنی اس جہاں میں جس طرح قرآن ہے الکتاب اس جہاں میں جس طرح قرآن ہے الکتاب بس اسی صورت سے ہیں الوفا بنی نعرہ درود بلند فرمائے حضرات بس اسی صورت سے ہیں الوفا بنی حضرت عباس جو فرزند زہرا ہو گئے حضرت عباس جو فرزند زہرا ہو گئے ہے تمہاری تربیت کا معجزہ بنی حضرت عباس جو فرزند زہرا ہو گئے ہے تمہاری تربیت کا معجزہ بنی آپ سب حضرات کے عمل میں یہ بات ہے سماعت فرمائیں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالی ہے کہ ہم جو روضے میں قدم رکھتے ہیں چوکھٹ چوم کر ہم جو روضے میں قدم رکھتے ہیں چوکھٹ چوم کر اس عمل کی آپ نے ڈالی بنا بنی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد ہم جو روضے میں قدم رکھتے ہیں
चौखट चूम कर इस अमल की आपने डाली बिना उम्र बनी। मिदहते अब्बास पर करती हैं मासूमा दुआ। मिदहते अब्बास पर करती हैं मासूमा दुआ। जिक्र सरवर हो तो करती हैं दुआ उम्र बनी। जिक्र सरवर हो तो करती हैं दुआ उम्र बनी। वो करते रहते हैं अमीर अल मोमिनी जिनकी सना। करते रहते हैं अमीर अल मोमिनी जिनकी सना। हैं वफाओं की कसम वो मोमिना उम्र बने। नारे दुरूद बुलंद फरमाया हज़रात। करते रहते हैं अमीर मोमिनी जिनकी सना। है वफाओं की कसम वो मोमिना उम्र बनी। बस उन्हीं माँओं के बच्चे हैं आज़ादारे हुसैन। बस उन्हीं माँओं के बच्चे हैं आज़ादारे हुसैन। जो हैं अपनाए तुम्हारा रास्ता उम्र बने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस उन्हीं माँओं के बच्चे हैं आज़ादारे हुसैन। जो हैं अपनाए तुम्हारा रास्ता उम्र बनी। इतनी उजरत मुरसले आज़म को कब किससे मिली। इतनी उजरत मुरसले आज़म को कब किससे मिली। कर गई अजरे रिसालत जो अदा उम्र बनी। नारे सलवात बुलंद फरमाया हज़रात। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतनी उजरत मुरसले आज़म को कब किससे मिली। कर गई अजरे रिसालत जो अदा उम्र बनी। और अब भी करती हैं दुआएं हर हुसैनी के लिए। अब भी करती हैं दुआएं हर हुसैनी के लिए।
مادر باب الحوائج فاطمہ ام البنین، مادر باب الحوائج فاطمہ ام البنین، ہے وفاؤں کا سفینہ پیاس کے طوفان میں، ہے وفاؤں کا سفینہ پیاس کے طوفان میں، بادباں شبیر ہیں اور ناخدا ام البنین، بادباں شبیر ہیں اور ناخدا ام البنین۔ نعرہ درود بلند فرمائیں آپ حضرات، صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آخری شعر اور مقطع کہ ایک نصیری کا خدا اور ایک وفاؤں کا خدا، ایک نصیری کا خدا ایک وفاؤں کا خدا، ایک کی زوجہ اور ایک کی والدہ ام البنین، ایک نصیری کا خدا اور ایک وفاؤں کا خدا، ایک کی زوجہ اور ایک کی والدہ ام البنین، ہو گئیں اے فدوی اپنی سیرت و کردار سے، ہو گئیں اے فدوی اپنی سیرت و کردار سے، درجہ عصمت پا فائز فاطمہ ام البنین۔ یہ تھے شاعر اہل بیت علی جناب فدوی نقوی صاحب، جو بارگاہ معصومہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں آفتاب خطابت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور 2 روزہ مجالس کے سلسلے کی آج پہلی مجلس کو خطاب کریں۔ فاتحہ۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والغرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات. حضرات، سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی رسالت سے انکار کرتے ہیں ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب. اگر ہم ٹھوکر لگنے پر یا علی مدد کہتے ہیں، مصیبت میں ناد علی پڑھتے ہیں، آقا عباس کو باب الحوائج یا باب المراد کہتے ہیں، کسی آستانے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، تو عام مسلمان ہم پر شرک کا الزام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد عطا کرنے والا اللہ ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، لہذا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا. مگر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، لیکن ہم مانتے انہیں ہیں جنہیں اللہ خود اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کبھی اولی الامر کہہ کر اطاعت کے مسئلے میں شریک کرتا ہے، کبھی ان کی ولایت کا اعلان کر کے ان کو اپنی ولایت میں شریک کرتا ہے، اور کبھی اللہ رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے
انہیں عالم کتاب کہہ کر اس گواہی میں شریک قرار دیتا ہے۔ اب عزیزوں، اس آیت میں جہاں مولا کائنات کے رسالت کے گواہ ہونے کا اعلان ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں جسے اللہ نے کل کتاب کا علم عطا کیا، یعنی یہ وہ نہیں ہیں کہ جن کو کتاب میں سے علم ملا ہو، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے مکمل کتاب کا علم عطا کیا۔ میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ علی کہتے ہی اسے ہیں جو کہیں جز نظر نہیں آتا، جہاں نظر آتا ہے کل نظر آتا ہے۔ اگر میدان میں آ جائے تو کل ایمان نظر آتا ہے، قرآن میں آ جائے تو کل قرآن نظر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اللہ نے مولا کائنات کے علم کے سلسلے میں صرف اسی آیت میں اشارہ نہ فرمایا، بلکہ سورہ یاسین میں بھی وضاحت کر دی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا علم اللہ نے مولا متقیان کو عطا نہ کیا۔ جہاں تک مولا علی کے علم کا سوال ہے، مفسر قرآن فخر الدین رازی، جن کی تفسیر قرآن کا یا علم تفسیر کا عام مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی تحریر کیا۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ خلیفہ اول اور مولا علی کے علم میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ کہاں ان کا علم اور کہاں مولا علی کا علم۔ اب دیکھیں، یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جو معرفت نورانیہ رکھنے والے ہیں، لیکن جواب اس کا ہے کہ جو مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، یہ سوچ کر آپ سماعت فرمائیں، یہ سمجھ کے آپ اس جملے کا ادراک کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ خلیفہ اول بڑھاپے میں رسول اللہ کی صحبت میں آئے اور مولا علی کو رسول اللہ نے اپنی گود میں پالا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ لیکن آپ محسوس کریں تو بات بڑی نفسیاتی انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے کہا وہ بڑھاپے میں رسول اللہ کے بزم میں آئے اور مولا علی کو رسول اللہ نے اپنی گود میں پالا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑھاپے میں ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں کوئی بات ٹھیک سے یاد بھی نہیں رہتی، اور اگر کسی بچے کو کچھ پڑھایا لکھایا جائے تو وہ اچھی طرح سے اس بات کو یاد کر لیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ بڑے غضب کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم علم کی بات کرو تو خلیفہ اول کا علم ریت کی لکیر ہے اور علی کا علم پتھر کی لکیر ہے۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآلہ محمد۔ علی کا علم عزیزوں، شیعہ علماء کی بات نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے مولا کائنات کے علم کی دلیل کے طور پر، دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں، ان کی طرف نہ دیکھیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد مولا کائنات کے علم کے سلسلے میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور انہوں نے دلیل میں یہ بات لکھی ہے کہ علی کے سب سے بڑا عالم ہونے کی دلیل یہ ہے، علی کے سب سے بڑا عالم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علی کبھی کسی سے کچھ پوچھتے ہوئے نظر نہیں آئے، لیکن باقی تمام صحابہ علی سے پوچھتے ہوئے نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد۔ علی سے پوچھتے ہوئے
دیکھیے ہر شخص اپنی حیثیت کے اعتبار سے کلام کرتا ہے. ہم نے مجلس پڑھی اور ہم نے کہا بھائی ہم نے جو کچھ کتاب میں پڑھا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو اب ہمارا مطالعہ محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، تو اب ہم نے جہاں تک پڑھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. کوئی بہت بڑا عالم یہ کہے کہ بھائی ہم نے جو کچھ پڑھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، تو اب اس کے کلام میں وسعت زیادہ ہوگی، اس کے کلام کی اہمیت زیادہ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے متکلم کا معیار بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے کلام کا معیار بڑھتا جاتا ہے. ایک عام آدمی کہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے سب میں نے اپنے بیٹے کے نام کر دیا، تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پاس ایک مکان تھا، تھوڑا بہت بینک بیلنس ہوگا، وہ اس نے اپنے بیٹے کے نام کر دیا. کوئی زمیندار یہ کہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرے بیٹے کا ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ جہاں تک ان کی زمینیں ہیں، جہاں تک ان کی جائیداد ہے، وہ سب انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کر دیا. کوئی بادشاہ یہ کہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں نے اپنے بیٹے کے نام کر دیا، تو سمجھ میں آئے گا کہ تاج و تخت بیٹے کے نام کر دیا، حکومت بیٹے کے نام کر دی، اختیارات بیٹے کے نام کر دیا. اب یہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. یہ کسی شیعہ کا اسٹیٹمنٹ نہیں اور نہیں کیا آپ نے، یہ کسی شیعہ کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. حالانکہ شیعہ بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس جو کچھ ہو وہ علی پر قربان ہو، لیکن یہ کسی شیعہ کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. جو آپ اس کی حیثیت کے اعتبار سے مولا علی کو دیکھیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، بلکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. اور کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کی اپنی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب بھائی علماء پر، خطباء پر، ذاکرین پر، شعراء پر جب وہ مدح علی کریں تو سوچ سمجھ کے غلو کا الزام لگانا، اس لیے کہ کائنات میں نہ تو کوئی شے اللہ کی قدرت سے باہر ہے نہ علی کے علم سے باہر ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. قدرت سے باہر ہے. ہر شے کا ایسا اللہ نے مولا کائنات کی ذات میں کر دیا ہے. اب یہاں سمجھداروں کا مجمع ہے. عزیزوں، اگر کسی کو علم عطا کیا جائے اور اختیار نہ عطا کیا جائے تو یہ عطا ادھوری ہوتی ہے. آپ نے شاید بالکل محسوس نہیں کیا. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. دیکھیے آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ آپ ہمارے گھر میں مہمان ہوئے اور دن بھر آپ کو ہمارے کمرے میں رہنا ہے یا ہمارے گھر میں قیام کرنا ہے. ہم نے آپ سے کہا دیکھیے یہ واش بیسن لگا ہے، اس پہ پانی آ رہا ہے، لیکن آپ کو ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو وضو کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ مصلی رکھا ہے مگر آپ استعمال نہ کیجیے گا. یہ کھانا رکھا ہوا ہے مگر آپ کھائیے گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم تو دے دیا کہ یہ کھانا ہے، یہ مصلی ہے، یہ پانی ہے، لیکن اختیار نہ دیا. آپ مجھے بتائیں کہ ایسی مہمان نوازی سے کیا فائدہ؟ ہر آدمی کہے گا آپ کے بتانے سے کیا فائدہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خالی علم دیا جائے اور اختیار نہ دیا جائے تو اس عطا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو جس اللہ نے علی کو علم عطا کیا اسی نے علی کو ولی بھی بنایا. سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ اسی نے علی کو ولی بھی بنایا. اس لیے کہ ولایت مکمل اسی وقت ہوتی ہے کہ جب علم بھی ہو اور اختیار بھی ہو. علم بھی ہو اور اختیار بھی ہو. تو اللہ نے علم بھی عطا کیا، اختیار بھی عطا کیا. اگر علی کو اس بات کا علم عطا کیا کہ سورج کی حقیقت کیا ہے تو پھر اختیار بھی دیا کہ اگر اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. اگر علی کو اس بات کا علم عطا کیا کہ کس طرح سے ہم زندگی عطا کرتے ہیں اور کس طرح سے موت دیتے ہیں تو پھر اختیار بھی دیا کہ اگر یہ نیت کریں تو زندہ مردہ ہو جائے، اگر یہ ٹھوکر لگائیں تو مردہ زندہ ہو جائے. تو اللہ نے علی کو اختیار بھی عطا کیا اور ساتھ ساتھ علی کو علم بھی عطا کیا، یا علم بھی عطا کیا اور اختیار بھی عطا کیا. بس میں اپنی منزل کے اوپر آ گیا. آپ ذرا غور فرمائیں، جناب سلیمان کا لشکر چلا جا رہا ہے. جناب سلیمان اللہ کے نبی جن کو اللہ نے حکومت عطا کی ہے، سلیمان کا لشکر چلا جا رہا ہے.
راستے میں ایک جگہ سلیمان نے دیکھا کہ چیٹیاں ہی چیٹیاں ہیں. قرآن مجید میں تذکرہ ہوا. پورے سورے کا نام ہے سورہ نمل. نمل کہتے ہیں چیٹی کو. پورے سورے کا نام ہی یہی کیوں اس میں اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے. دیکھا چیٹیاں ہی چیٹیاں ہیں. اب اللہ نے جناب سلیمان کو جانوروں کی بولی سمجھنے کا بھی علم عطا کیا تھا. ان کی زبان بھی سمجھتے تھے. تو سلیمان نے سنا. کیا سنا؟ کہ چیٹیوں کا سردار اپنے لشکر سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان ان کا لشکر آ رہا ہے. دیکھیے چیٹیاں بھی گفتگو کرتی ہیں تو کتنی احتیاط کے ساتھ. خالی یہ نہیں کہا کہ سلیمان آ رہے ہیں تم اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، بلکہ کہا سلیمان و جنود اور ان کا لشکر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیٹیوں کا سردار بتا رہا تھا دیکھو خالی سلیمان ہوتے تو پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ معصوم تھے. کیا سنایا؟ اس لیے کہ معصوم ہے. لیکن سلیمان کے ساتھ ان کا لشکر بھی آ رہا ہے، ان کے صحابہ بھی آ رہے ہیں. اما چیٹی کی سمجھ میں آ گیا کہ نبی کے صحابہ معصوم نہیں ہوتے. ایک صلوات بڑھا محمد وآلہ معصوم نہیں ہوتے. تو نے کہا تم اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں کچل نہ جاؤ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. دیکھیں تقریباً سارے آنے والے آ گئے. بانی مجلس نے حکم دیا تھا کہ اعلان کر دوں کہ کل بھی اسی وقت پر یہاں مجلس منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب کو بلا خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل بھی مجلس میں پابندی وقت کے ساتھ تشریف لے آئیں. تو جناب سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے اور چیٹیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. مولا کائنات چلے جا رہے ہیں، سلمان ساتھ میں ہیں. سلمان میسم زیدی نہیں، غور کر رہے ہیں آپ، یہاں بیٹھا ہوا کوئی شاعر نہیں، کوئی مومن نہیں. سلمان ہے. سلمان ایمان کے 10 درجوں پر فائز. رسول کی حدیث سلمان و منا اہل البیت کی سند رکھنے والے وہ سلمان جن کی جگہ پر کسی اور کا بیٹھ جانا رسول کو گوارا نہ ہوا. وہ سلمان ہیں، وہ سلمان جن کے مشورے پر عمل کر کے پیغمبر اسلام نے خندق کھدوانے کا حکم دیا، جن کے لیے مہاجر و انصار میں بحث ہونے لگی کہ یہ ہم میں سے ہیں یہ تم میں سے ہیں، اور رسول نے فرمایا نہ تم میں سے نہ تم میں سے، یہ ہم میں سے ہیں. وہ سلمان مولا علی کے ساتھ ساتھ، مولا علی کے ساتھ ساتھ ایسی وادی میں پہنچے جو بالکل سیاہ ہو رہی جیسے سلیمان پہنچے. دیکھا چیٹیاں ہی چیٹیاں نظر آ رہی. اب جب اتنی چیٹیاں سلمان نے دیکھی تو اب سلمان کا دل چاہا کہ اللہ کی تعریف کی جائے. دیکھیے مومن وہی ہوتا ہے جو کسی حسین منظر کو دیکھے تو اس کے خلق کرنے والے کو یاد کرے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو اتنی چیٹیاں دیکھی تو جناب سلمان فارسی نے اللہ کی تعریف کی ہوگا. ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے، جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے. بس جیسے ہی سلمان نے یہ کہا مولا علی نے فرمایا سلمان یہ نہ کہو، اگر کہنا ہے تو یہ کہو کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو ان چیٹیوں کا خالق ہے. اب یہ سارا مجمع سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، لیکن سلمان فوراً سمجھ گئے اور کہا یا علی کہ آپ جانتے ہیں ان چیٹیوں کی تعداد؟ سن رہے ہیں آپ؟ کیا آپ جانتے ہیں ان چیٹیوں کی تعداد؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں خالی تعداد نہیں جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. اللہ اکبر. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں دائنی جانب کتنے جا رہے ہیں اور بائیں جانب کتنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد عجب جملہ فرمایا، کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں کتنوں کو رزق مل چکا ہے اور کتنے تلاش رزق میں جا رہے ہیں.
اللہ اکبر. فرش اعلیٰ پر آتے ہی سمجھدار لوگ ہیں، یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا، سلمان جو ایمان کے 10 درجوں پر فائز تھا، اس نے علی کی منقبت کو حمد سمجھ کے پڑھ دیا. سنا ہے کیا سنا ہے کہ انہوں نے چیٹیوں کو دیکھا تو چیٹیوں کے سردار کی آواز سنی. قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے کہ سلمان تم سننا چاہتے ہو اس وقت یہ چیٹیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ اس وقت ان چیٹیوں کا سردار ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا بادشاہ ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں یا علی ہم سننا چاہتے ہیں. اب دیکھیں، جس کے دل میں علی بستے ہیں اور علی کا ذکر سن کر جس کے ذہن میں اگر مگر نہیں آتا، بہت غور سے سنیے گا، جس کے ذہن میں اگر مگر نہیں آتا وہ انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا. بڑا قیمتی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مولا علی نے اپنا دست اعجاز آگے بڑھایا اور سلمان کردار کہہ رہا ہے کہ جو بلوں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، وہ بھی باہر آ جائیں، اس لیے کہ علی کی سواری گزر رہی ہے اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بلا میں میرے حسین کے کام آئے. ہمارے بڑے بڑے علماء نے بڑا قیمتی جملہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ یہ جو معصومین اپنے اصحاب سے یا دیگر افراد سے اکثر مقامات پر مشورے کرتے ہوئے نظر آئے. مثلا رسول اللہ جناب ابو طالب سے مشورہ کر رہے ہیں، مثلا مولا علی امور خلافت میں جناب کمیل سے مشورے کر رہے ہیں، جانتے ہیں نا، جناب کمیل سے مشورے کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جناب سلمان فارسی کے مشورے پہ عمل کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا کہ معصومین کو ہر چیز کا علم ہے. تو انہوں نے کہا جب ہر چیز کا علم ہے تو پھر یہ دوسروں سے مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، پھر یہ دوسروں سے مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ معصومین کے مشورے کی وہی حیثیت ہے جیسے اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے. جیسے اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ بندے کے دل کی کیفیت سے واقف ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا. تو پھر امتحان کیوں لے رہا ہے؟ کہ اللہ جانتا نہیں جو امتحان لے رہا ہے؟ کہ جانتا ہے، لیکن امتحان اس لیے لے رہا ہے کہ دوسروں پر یہ ثابت ہو جائے کہ دیکھو اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے. گیا تو معصوم بھی مشورہ لے کے بتاتا ہے کہ دیکھو اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہم اس سے مشورہ لے رہے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ کہ ہم اس سے مشورہ لے رہے ہیں. تو مشورہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ کہ جناب عقیل سے مشورہ کر رہے ہیں. بھئی عقیل کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دے جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. دیکھیں ابھی آقا باقر کے امامباڑے میں مجلس ہو رہی تھی، وہاں میں نے ایک بات پڑھی تھی، اور چونکہ آج شب ہے لہذا جی چاہ رہا ہے کہ مناسبت بھی ہے تو آج ہی آپ کے سامنے بھی عرض کر دوں. کچھ لوگ وہاں بھی تھے، یہاں بھی ہیں، لیکن اکثر لوگ وہاں موجود نہیں تھے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. دیکھیں مولا علی کے بے شمار آداب و القاب ہیں یا نہیں؟ کل ایمان، مولود کعبہ، ابراہیم کو آگ سے بچانے والے ہیں، رسول کے ناصر ہیں، غالب کل غالب ہیں. لیکن غالب کل غالب کے ساتھ آپ نے ایک لقب مولا علی کا اور سنا ہوگا، لیکن اس پر گفتگو نہیں ہوتی، اس پر گفتگو نہیں ہوتی، تقریباً نہیں ہوتی. وہ کیا ہے کہ علی غالب کل غالب بھی ہیں اور مطلوب کل طالب بھی ہیں. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا. مطلوب کل طالب، آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے طلب،
طلب کرنے والے کو طالب کہتے ہیں، اور جس کو طلب کیا جائے اسے مطلوب کہتے ہیں۔ سب سے خوبصورت مثال طالب علم، طالب علم، اسٹوڈنٹ۔ تو جو طالب علم ہے وہ کون ہے؟ کہ یہ ہے طالب، اور علم جو ہے وہ ہے مطلوب۔ طالب دنیا یہ ہے طالب، دنیا ہے مطلوب۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو طالب اور مطلوب، میرے خیال میں کانسیپٹ کلیئر ہو گیا نا۔ مولا کائنات کون ہے؟ مطلوب کل طالب۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہر طلب کرنے والے کی طلب کو علی کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے بھائی بیٹا ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد و آل محمد۔ یعنی ہر ساری کائنات طالب، ساری کائنات طالب ہے۔ اور علی کون ہے؟ مطلوب، مطلوب کل طالب۔ ہوائیں طالب ہیں، علی مطلوب ہے۔ خلائیں طالب ہیں، علی مطلوب ہیں۔ سورج طالب ہے، علی مطلوب ہے۔ انبیاء طالب ہیں، علی مطلوب ہیں۔ رسول طالب ہیں۔ تو دعوت ذوالشیرہ میں یہ نہ کہتے کہ کون ہے جو میری نصرت کرے؟ ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد و آل محمد۔ کون ہے جو میری نصرت کرے؟ خیبر کا عالم طالب ہے، علی مطلوب ہے۔ قرآن طالب ہے، پڑھنے والے علی مطلوب ہیں۔ ذوالفقار طالب ہے، علی مطلوب ہیں۔ اس لیے کہ علی ذوالفقار لینے کے لیے نہیں جا رہے، ذوالفقار لے کے جبرائیل آ رہے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی کو ذوالفقار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو کہہ دے تو کوئی مر جائے، بلکہ ذوالفقار کو علی کی ضرورت ہے۔ اگر علی کعبے میں یا علی کی ماں کعبے میں دروازے سے جائے تو علی طالب ہوں گے، لیکن اگر دیوار میں در پیدا ہو تو پتہ جائے گا کہ کعبہ طالب ہے، علی مطلوب ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ طالب ہے۔ دیکھیں مولا عباس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے تو خاموش نہ رہیے گا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ طالب ہے، علی مطلوب ہے۔ جو ساری خدائی کے لیے مطلوب ہے وہ ام البنین سے رشتہ طلب کر رہا ہے۔ ایک بابا جو بلند صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ خود مولا علی ہی تو رشتہ طلب کر رہے ہیں نا۔ جناب عقیل جا رہے ہیں تو علی کے نمائندے ہی بن کے تو جا رہے ہیں نا۔ اور جا کر جناب اعظام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ کہ کس کے لیے رشتہ طلب کر رہے ہیں؟ کہ علی کے لیے۔ اللہ اکبر، علی کے لیے رشتہ طلب کر رہے ہیں۔ باپ نے جناب عقیل سے کہا کہ اس سے بہتر رشتہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر شرف ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، لیکن پہلے ہم اپنی بیٹی سے پوچھ لیں اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رائے کیا ہے۔ انہوں نے آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر اپنی بیٹی سے اس کی مرضی پوچھیں کہ ایسا ایسا رشتہ آیا ہے۔ جب ماں نے آ کے پوچھا تو اس بی بی نے سر جھکا کے جواب دیا کہ اماں، کل رات ہم نے خواب دیکھا کہ رسول کی بیٹی زہرا مجھے اپنے ہاتھ سے دلہن بنا رہی اور فرما رہی ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم میرے بیٹے کی ماں بننے والی۔
عقد ہوا، بی بی علی کے گھر آئیں، چوکھٹ پر سجدہ کیا، گھر کے اندر داخل ہوئیں، سرکار حسنین کریمین ماں سمجھ کے تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا آقا زادوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کے آئی۔ جوانہ نے جنت کے سرداروں کا طواف کیا، خداوند عالم ان حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائے جنہوں نے بی بی ام البنین کے سلسلے میں مجالس کا انعقاد کیا، اور جو لوگ شریک ہوئے ابھی آپ نے اشعار بھی سماعت فرمائے۔ آج سے میرے خیال میں 17-18 سال پہلے یہیں رستم نگر میں فیاض صاحب کے مکان پر، جو صدف صاحب کے ماموں ہیں، ترئی محفل ہوتی تھی، اس میں آپ ہی کے علاقے کے شاعر تھے جو موج لکھنوی کے نام سے مشہور تھے، انجمن میں صاحب بیاض بھی تھے، تو ہم لوگ اس میں شریک رہتے تھے۔ تو بڑا غضب کا شعر انہوں نے فرمایا تھا، شاید یہاں بیٹھے ہوئے حضرات میں شاید ہی کسی کو یاد ہو، لیکن ابھی تک ہمارے ذہن میں وہ شعر محفوظ ہے۔ بڑا غضب کا شعر فرمایا، اب آپ اس کو چاہے فضائل کے باب میں سنیں اور اگر رونا چاہیں تو اس کے لیے بھی یہ شعر بہترین ذریعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کو یاد کر کے مرتضیٰ رونے لگے، سیدہ کو یاد کر کے مرتضیٰ رونے لگے، ہو گئیں بچوں پر اتنی مہرباں مل بنی۔ ہو گئیں بچوں پر اتنی مہرباں مل بنی۔ عزیزوں، بی بی ام البنین جن کے 4 بیٹے کربلا کے میدان میں آقا حسین بقربان ہو گئے، کون اندازہ لگا سکتا ہے قربانیوں کا؟ صرف 4 بیٹے نہیں، کوفے میں حسین کی راہ میں داماد بھی مارا گیا، مسلم بھی شہید ہوئے، 4 نواسے حسین بقربان ہو گئے، 2 کوفے میں، 2 کربلا میں، پوتے بھی کربلا کے میدان میں مارے گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور عزیزوں، صرف نواسے نہیں مارے گئے، صاحب مالی سبتین نے لکھا کہ جب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا لاشا لے کر حسین خیمے کی طرف آ رہے تھے تو مسلم ابن عقیل کی ایک کمسن بچی جس کا نام عاتقہ تھا وہ بھی خیمے سے باہر نکل آئی۔ عزیزوں، سر پیٹتی ہوئی بچی باہر نکلی، دور سے ایک ظالم نے تیر چلے کمان میں جوڑا، اس بچی کو نشانہ بنا کے تیر چلایا، بچی بھی شہید ہو گئی۔ عزیزوں، ایک نواسی بھی کربلا میں ماری گئی۔ لیکن ام البنین کا عالم کیا ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا اور بشیر یہ کہتا ہوا چلا کہ اے مدینے کے رہنے والوں، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اور روح جان مدینہ کربلا میں مارا گیا۔ بشیر کہتا ہے کہ امام نے میرے گلے میں شال عزا ڈال دی تھی، میرے ہاتھ میں آقا عباس کا علم تھا، میں وہ علم لیے ہوئے جا رہا تھا، لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کربلا میں حسین قتل ہو گئے۔ یہ کہتا ہے میں جس محلے سے گزرتا تھا جوک در جوک لوگ میرے پاس آتے تھے، کربلا کے واقعات کے بارے میں پوچھتے تھے۔ یہ کہتا ہے لیکن اس وقت بڑی قیامت ہو گئی کہ جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا،
اس لیے کہ محلہ بنی ہاشم میں ہر گھر سے شور و شین بلند ہو رہا تھا، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، کہیں بیویاں رو رہی تھیں، کہیں بچے گریا کر رہے تھے، کہیں مرد ماتم کر رہے تھے، اس لیے کہ کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں کا کوئی نہ کوئی کربلا میں مولا لگ گیا۔ ہر گھر سے واہ حسینہ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ مجمع اتنا ہو گیا کہ میرے لیے قدم آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا، میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ اسی رستہ میں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک بی بی عصا پہ تکیہ کیے گھر سے باہر نکلی، اور ان بی بی کے ساتھ ایک کم سن بچہ بھی تھا۔ ان بی بی نے اس بچے سے جھک کے کچھ کہا، وہ بچہ آگے بڑھا، مجھے راستہ دے دو، مجھے راستہ دے دو۔ یہ کہتا ہوا بشیر کے قریب آیا۔ بشیر کہتے ہیں اس بچے نے علم کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ بچہ اتنا حسین تھا کہ میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا، بچے کو میں نے گود میں اٹھایا، لیکن بچہ مسلسل علم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا تم علم کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس بچے نے کہا ہم علم کو نہ دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ کہا کیوں؟ کہ جب قافلہ یہاں سے گیا تھا تو یہ علم میرے بابا عباس کے ہاتھوں میں۔ بشیر نے بچے کی پیشانی کو چوما، کہا تمہارے بابا کربلا کے میدان میں قتل کر ڈالے گئے۔ بشیر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ وہ بچہ رونے لگے گا، گریا کرنے گا، لیکن اس بچے نے کہا بشیر وہ سامنے جو بی بی کھڑی ہوئی ہے عصا پہ تکیہ کیے ہوئے، چادر میں نے، ہاں وہ مادر عباس میری دادی ام البنین ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، وہ تجھ سے صرف یہ پوچھ رہی ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ حسین مارے گئے، مجھے یہ بتا کہ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے عباس شہید ہوئے؟ بشیر کہتا ہے میں نے کہا بیٹا جا کے اپنی دادی سے کہہ دو کہ جب تک عباس سلامت رہے، جب تک عباس زندہ رہے، کس کی مجال تھی کہ حسین کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے؟ پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، پھر حسین کا سر قلم ہوا، بچہ بشیر کی گود سے اترا، ام البنین کے پاس پہنچا، اے دادی اب بابا کا دودھ بخش دینا۔ اس لیے کہ بشیر کہتا ہے پہلے میرا بابا مارا گیا، پھر میرا آقا مارا گیا، اے دادی میں یتیم ہو گیا، میرا آقا بھی مارا گیا، میرا بابا بھی شہید۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل بھی یہاں پر مجلس ہوگی اسی وقت پر، جس میں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب اللہ بیان فرمائیں گے، آپ اس کو بھی شرکت فرمائیں۔ جمادی الاخر کو شب میں 8 بجے شبیہ روضہ کاظمین میں ایک جشن کا انعقاد شہزادی بی بی فاطمہ کے اس جشن میں بھی شرکت فرمائیں۔ ادارہ خادمان بطول کی جانب سے یہ جشن منعقد ہے۔ سرور دبیری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ نہ رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر ملبنی یہ آج بھی اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی
خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، رشک کرتی تھی میں اکثر حیدر کرار پر، پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر، ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر ناز ہے مجھ کو بڑا، اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سے جدا ہے تے جدا بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یادی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، لڑ سکتا تھا اس سے کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں 9 لاکھ نعمہ راہ اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، کیا قد و قامت تھی اس کی اس کو یہ معلوم تھا، ایک گٹھری میں سمٹ کر کیسے قاسم آ گیا، فروا جانتی ہے کیا ہے میری بے کسی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، کب سماتا تھا میری چادر میں تو میرے لائے، کر دیا ہے ظالموں نے کیا تیرے لاشے کا حال، ہے میرے سر ٹیردا بھی تیری تربت سے بڑی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی،
کہہ کے یا عباس کرتا ہے وہ اشکوں سے وضو، ڈرتی ہوں جاری نہ ہو پھر اس کی آنکھوں سے لہو، سامنے عابد کے یوں کہتی نہیں ہوں میں کبھی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی، ارے رو کے کرتی ہے سلام کو تکلم کربلا، فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے کی ایسی وفا، مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، اصغر بشیر جیسی خبر ہے عباس کی، یا حسین 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 اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولاي ابا الفضل العباس بن امیر المؤمنین، السلام علیکم بنت امیر المؤمنین، السلام علیکم بنت حسین شہید، السلام علیکم جميع شہداء کربلا واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولاي غریب غربا یا معین الضعفاء والفقراء السلطان علی رب والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن یا خلیفۃ الرحمن یا مادر الایمان یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک، سہل اللہ مخرج ظہورک، واجعل من نوانی وانصار محبیک وشیعتک وزوار کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔